بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاہرہ کے ایک کلینک میں ایک نوجوان ڈاکٹر کی حیثیت سے ایمن الظواہری کے لیے اس وقت جہاد کے دروازے کھلے جب ایک ملاقاتی پرکشش پیشکش لے کر پہنچا۔ افغانستان میں سوویت افواج سے لڑنے والے جنگجوؤں کے علاج کرنے کا موقع۔ امریکی خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ 1980 میں اس پیشکش کے ساتھ ہی الظواہری نے ایک ایسی زندگی کا آغاز کیا جس نے 3 دہائیوں کے دوران اسامہ بن لادن کی موت کے بعد انہیں القاعدہ کا سربراہ بنا دیا۔ ایمن الظواہری نے 2001 میں ایک سوانح حیات اور منشور میں لکھا، جو کچھ انہوں نے دیکھا وہ ایسا تربیتی کورس تھا جس سے ان جنگجوؤں کی تربیت ہونی تھی جنہوں نے اپنی اگلی جنگ دنیا کی سپر پاور امریکہ کے ساتھ لڑنی تھی۔ اسامہ بن لادن کے نائب کی حیثیت سے الظواہری جہادی تحریک کو امریکہ کے خلاف موڑنے میں انتہائی اہم تھے۔ ایمن الظواہری اور اسامہ بن لادن نے مل کر امریکہ کو نشانہ بنانے کے لیے اپنی تحریک کی بندوقوں کا رخ تبدیل کرتے ہوئے امریکی سرزمین پر اب تک کا سب سے خطرناک حملہ کیا۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پر حملوں نے بن لادن کو امریکہ کا دشمن نمبر 1 بنا دیا، لیکن وہ ممکنہ طور پر اپنے نائب کے بغیر اسے کبھی انجام نہیں دے سکتے تھے۔ جب 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے نے القاعدہ کی محفوظ پناہ گاہ کو برباد کر دیا تو الظواہری نے ہی القاعدہ کی بقا کو یقینی بنایا۔ وہ اس تحریک کا عوامی چہرہ بن گئے اور انہوں نے ویڈیو پیغامات کا سلسلہ مسلسل جاری رکھا، جبکہ اسامہ بن لادن بڑی حد تک پس پردہ چلے گئے۔ ایمن الظواہری 19 جون 1951 کو قاہرہ کے نواحی علاقے مادی میں ڈاکٹروں اور علماء کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ 1970 کی دہائی میں جب انہوں نے سرجن کی حیثیت سے میڈیکل کی ڈگری حاصل کی تو وہ عسکریت پسند حلقوں میں سرگرم تھے۔ انہوں نے اپنے عسکریت پسند سیل کو دوسروں کے ساتھ ملا کر گروپ تشکیل دیا اور فوج میں گھسنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد 1981 میں عسکریت پسندوں نے مصری صدر انور سادات کو قتل کر دیا۔ یہ قتل گروپ کے ایک مختلف سیل نے کیا تھا اور ایمن الظواہری نے لکھا کہ انہیں اس قتل سے صرف چند گھنٹے پہلے ہی اس سازش کا علم ہوا تھا، لیکن انہیں سینکڑوں دیگر عسکریت پسندوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا اور 3 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ 1984 میں رہائی کے بعد ایمن الظواہری افغانستان واپس آ گئے اور مشرقی وسطیٰ سے تعلق رکھنے والے عرب عسکریت پسندوں میں شامل ہو گئے جو سوویت یونین کے خلاف افغانوں کے شانہ بشانہ لڑ رہے تھے۔ ایمن الظواہری بن لادن کے پیچھے سوڈان چلے گئے اور وہاں سے مصر کی امریکی اتحادی حکومت کو گرانے کی مقصد سے بم دھماکوں کی پرتشدد مہم کی قیادت کی۔ مصری تحریک ناکام ہو گئی، لیکن ایمن الظواہری نے القاعدہ کو وہ حربے سکھائے جو انہوں نے لڑائی میں استعمال کیے۔ 71 سالہ ڈاکٹر ایمن الظواہری کابل میں امریکی ڈرون حملے میں ہلاک ہوئے۔